میرے اللہ سے محبت کرنے والوں، اے میرے اقالی صلاۃ والسلام سے محبت کرنے والوں، میرے اقالی صلاۃ والسلام کی ناموس پر اپنی جانوں کو قربان کرنے والوں، اگر آج بھی ہم اللہ رب العزت سے نہ ڈرے، آج بھی ہم نے رب ذوالجلال سے توبہ نہ کی تو کب ہم کریں گے؟ ان احادیث مبارکہ کو سن کر خالق کائنات کی ناراضگی سے ڈریں، کیونکہ اقالی صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ ماہ رمضان المبارک میں ایک گناہ کرتا ہے، خالق کائنات اس کے 1 سال کے نامہ اعمال برباد فرما دیتا ہے۔ اسی طرح میرے اقالی صلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، میری امت اس وقت تک ذلیل و رسوا نہ ہوگی جب تک یہ رمضان المبارک کا حق ادا کرتی رہے گی۔ تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رمضان المبارک کے حق کو ضائع کرنے میں ذلیل و رسوا کیسا ہونا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو ماہ رمضان المبارک میں زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو خالق کائنات اگلے ماہ رمضان المبارک کے آنے تک خالق کائنات اور اس کے فرشتے اس بندے پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ ماہ رمضان المبارک میں زنا کرتا ہے یا شراب پیتا ہے تو آنے والے رمضان المبارک سے پہلے اگر یہ بندہ مر جاتا ہے تو کوئی ایسی نیکی نہیں جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے، کوئی ایسی نیکی نہیں ہے جو اس کو جہنم کی آگ سے بچا سکے۔ تو اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ رمضان المبارک کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح ماہ رمضان المبارک میں دوسرے مہینوں کی بنسبت اس میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہیں، اسی طرح اس مہینے میں گناہ جو ہیں یہ بھی بڑھا دیے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے اور میرے محترموں، آج وقت ہے ہمارے پاس کہ ہم خالق کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں، خالق کائنات کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر معافی مانگ لیں، توبہ کر لیں۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، آج خالق کائنات کی جو رحمت کے دروازے ہیں وہ کھلے ہیں، ابھی خالق کائنات کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں ہمارے لیے، لیکن ہم توبہ کر لیں، ورنہ بروز قیامت ہمیں پچھتانا پڑ جائے گا۔ جس طرح وہ بادشاہ نے اپنے 3 آدمیوں کو بھیجا، ان کو حکم دیا کہ تم باغ میں جا کر اچھا اچھا پھل میرے لیے چن کر لاؤ۔ اب یہ تینوں آدمی جب باغ میں جاتے ہیں تو ایک آدمی مخلص طریقے سے اچھا اچھا خوبصورت جو پھل ہے وہ اکٹھا کر لیتا ہے، اور جو دوسرا آدمی ہے وہ کچھ اچھا پھل اور کچھ بھوسا جو ہے وہ اکٹھا کر لیتا ہے، جو تیسرا آدمی ہے وہ سارا جو بھوسا ہے وہ اکٹھا کر لیتا ہے۔ اب یہ تینوں بادشاہ کے پاس جب آتے ہیں تو بادشاہ حکم دیتا ہے کہ ان کو جیل میں ڈال دو۔ اب جب یہ جیل میں جاتے ہیں تو پھر بادشاہ ان کو حکم دیتا ہے کہ جتنے دن تم لوگوں نے جیل میں رہنا ہے، جو تم لے کر آئے ہو وہی تم نے کھانا ہے، وہی تم کھاؤ۔ اب یہ بندوں نے جب اپنے اپنی پھل دیکھے تو ہر ایک کو تو پتہ تھا کہ میں پھل کیسا لے کر آیا ہوں، میں پھل کیسا لے کر آیا ہوں۔ جو گندا پھل لے کر آیا تھا وہ تو یہی سوچ کر لے آیا تھا کہ بادشاہ نے کون سا دیکھنا ہے۔ اب جب کھانے کی باری آئی تو جس نے اپنا گندا جب سارا دیکھا سامان تو اب یہ پچھتانے لگ گیا، کہتا کہ کاش کبھی میں اچھا پھل لے آتا تو آج میں اچھے طریقے سے کھا لیتا۔ اب جو دوسرا تھا جو اچھا اور آدھا گندا لے کر آیا تھا، جب اس کا اچھا جو پھل ہے وہ ختم ہو گیا، کھا لیا، تو اب یہ بھی پچھتانے لگ گیا کہ کاش کبھی جو آدھا میں خراب لے کر آیا نا یہ بھی میں اچھا ہی لے کر آتا تو آج میں بھی اچھے طریقے سے کھاتا۔
جو تیسرا جو سارا پھل اچھا لے کر آیا تھا وہ تو خوشی خوشی کھا رہا تھا، کیونکہ اس نے سارا پھل اچھا لے کر آیا تھا۔ تو یہ بھی ایک مثال ہماری ہے، کما تدین تدان، کہ اگر آج ہم اچھے اعمال کریں گے، خالق کائنات کی عبادت کریں گے، قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں گے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ببرکت پر درود شریف کے نذرانے پیش کریں گے، تو کل کو ہم بھی پھر فخر کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اگر ہمارے نامہ اعمال برے ہوئے تو ہم کیا اس رب ذوالجلال کو منہ بھی دکھائیں گے اور اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کس طرح کھڑے ہوں گے؟ کیا ہم کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کرتے تھے لیکن کبھی ہم نے نماز نہیں پڑھی، وہ نماز نہیں پڑھی جس کے متعلق آپ نے فرمایا کہ یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ یا رسول اللہ کبھی ہم نے رب ذوالجلال کی عبادت نہیں کی، یا رسول اللہ کبھی ہم نے قرآن پاک کو دیکھا نہیں، قرآن پاک کی تلاوت نہیں کی۔ وہ فرمایا کہ قرآن مجید کو دیکھنا یہ بھی عبادت ہے۔ تو کبھی ہم نے یہ بھی اعمال نہیں کمائے، کبھی ہم نے یہ بھی نیکیاں نہیں کی، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنا منہ دکھائیں۔ جس طرح میں آپ کو ایک کلیہ بتاتا ہوں کہ میرے محترم، جس طرح ہم ایک نیا سوٹ لاتے ہیں تو ہم اس سوٹ سے کتنا محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ دیکھو کہ میں نے نیا سوٹ سلوایا ہے، یعنی کہ ٹور کے ساتھ چلتے ہیں۔ جب یہ گندا ہو جاتا ہے تو ہماری جو پہلے والی محبت ہے وہ اس سے نہیں رہتی ہے، ہم اتار دیتے ہیں، اس کو دھوتے ہیں، واش کرتے ہیں۔ جب یہ پھر صاف ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس سے محبت کرتے ہیں، پھر پہن لیتے ہیں، گندا نہیں پہنتے ہیں۔ تو میرے محترم، آج ہمارا نامہ اعمال جو ہے وہ سیاہ ہو چکا ہے، تو ہم اس سے کیوں نہیں محبت کرتے؟ ہم اس کو کیوں نہیں دھوتے؟ کیوں نہیں ہم اس کو واش کرتے؟ اس کو واش کرنے کا طریقہ بھی تو بہت آسان ہے، بس تم لوگوں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آنا ہے اور توبہ کرنی ہے، عاجزی انکساری کے ساتھ خالق کائنات کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر توبہ کر لیں، یا ہاتھ اٹھا کر، جس طرح بھی صرف یہ اپنی زبان ہی ہلانی ہے، کوئی مشکل کام بھی نہیں ہے۔ عرض کرنی ہے کہ یا اللہ میں بہت ہی گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، یا اللہ پر تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ مجھ سے جتنے بھی پیچھے گناہ ہو گئے ہیں تو میرے تمام گناہوں کو معاف فرما دو۔ اللہ کے بندے، وہ تو محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کا رب ذوالجلال وہ اتنا کریم ہے، اتنا مہربان ہے کہ جس طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان عالی شان ہے کہ جب بندہ کافی دنوں کے بعد مسجد میں آتا ہے نا تو رب ذوالجلال اس بندے کی طرف اس طرح نظر رحمت فرماتا ہے کہ جس طرح گھر کا کوئی افراد کہیں دور چلا جائے تو جب وہ کافی دنوں کے بعد آتا ہے تو گھر والے کس طرح اس کے ساتھ ملتے ہیں، کس طرح اس کا استقبال کرتے ہیں، کس طرح اس سے پیار کرتے ہیں، اس کے لیے گھر کی کتنی صفائی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہماری دنیاوی محبت ہے۔ تو یہ سوچئے کہ جب آدمی کافی دنوں کے بعد مسجد میں آتا ہے، رب ذوالجلال کی عبادت کرتا ہے، تو رب ذوالجلال اس کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے کہ دیکھو، اور فرشتوں میں بھی وہ فخر کرتا ہوگا کہ دیکھو میرا بندہ کس طرح غافل رہا ہے اور آج وہ میری بارگاہ میں آ کر جھک گیا ہے، آج وہ میری بارگاہ میں آ گیا ہے۔ اے فرشتوں تم دیکھو کہ یہ بندہ کس طرح میری بارگاہ میں آ کر سجدہ ریز ہو گیا ہے۔ تو یار انسان، ہم نہیں ایک غافل ہے، وہ ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا مہربان ہے، وہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرنے والا ہمارا رب ہے، لیکن ہم کتنی نیکیاں کما رہے ہیں۔